بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد. معزز ناظرین و سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی اور جامعہ انواریہ کے زیر اہتمام تصوف کی اہم کتاب ہشت بہشت کا سلسلہ وار درس جاری ہے، اور آج اس کی 14ویں فصل جو کتاب اسرار الاولیاء کی 14ویں فصل ہے، اس کو آپ حضرات کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں. سخن در ذکر محبت و عداوت دنیا افتادہ بود، کہ دنیا کی محبت اور دشمنی وغیرہ یہ ساری چیزیں اس میں آئے گی کہ دنیا سے محبت کرنا کتنا برا ہے اور دنیا سے دشمنی کرنا یہ آدمی کے لیے کتنا فائدے کا ذریعہ ہے. تو فرماتے ہیں کہ جب پائے کی دولت نصیب ہوئی، قدم کو چومنے کا موقع نصیب ہوا، تو مولانا بہاؤالدین بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا شہاب الدین غزنوی رحمۃ اللہ علیہ، شیخ برہان الدین حاصوی اور مولانا بدر الدین اسحاق اور چند اور درویش یعنی دوسرے کچھ بزرگ لوگ حاضر خدمت تھے. محبت اور عداوت کے بارے میں گفتگو شروع ہوئی، یعنی محبت اور دشمنی کے بارے میں بات چلی تو زبان مبارک سے فرمایا کہ اے لوگو، فرمایا کہ اے درویش، لوگوں کی 3 قسمیں ہیں. لوگ 3 طرح کے ہوتے ہیں. بعض تو ایسے ہیں، یعنی کچھ لوگ تو ایسے ہیں جو دنیا سے محبت کرتے ہیں اور ہر وقت اس کی یاد میں رہتے ہیں اور اس کی طلب کرتے ہیں. ایسے لوگ بہت ہیں. بعض ایسے ہیں، یعنی کچھ لوگ ایسے ہیں جو اسے دشمن سمجھتے ہیں، یعنی دنیا کو دشمن سمجھتے ہیں اور اسے محبت نہیں کرتے. بعض ایسے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہیں کہ نہ اسے دوست سمجھتے ہیں نہ دشمن. کچھ لوگ محبت کرتے ہیں، کچھ لوگ دشمنی رکھتے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو نہ دوست رکھتے ہیں نہ دشمنی رکھتے ہیں. پھر فرمایا کہ اے درویش، تیسری قسم کے لوگ پہلی 2 قسموں سے اچھے ہیں، یعنی جو نہ دوستی رکھتے ہیں نہ دشمنی رکھتے ہیں. تو اس کے بعد فرمایا کہ ایک شخص نے رابعہ بصری کے پاس آ کر دنیا کو برا بھلا کہنا شروع کیا. تو رابعہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ صاحب چلے جاؤ، میرے پاس نہ آنا، میرے پاس مت آنا، کیونکہ تو دنیا کا دوست معلوم ہوتا ہے، اس واسطے کہ تو اکثر اسی کا ذکر کرتا ہے، یعنی تو بار بار دنیا کا ذکر کرتا ہے، اس لیے ایسا لگتا ہے کہ تو دنیا کو پسند کرتا ہے، دنیا کو دوست رکھتا ہے. بات فرمایا. اس کے بعد کہنے لگے کہ کوہرام کے علاقے میں شیخ بدنی رحمۃ اللہ علیہ، شیخ بدنی نام کا ایک شخص رہتا تھا جو ازہد تارک الدنیا تھا، یعنی جو ہے دنیا کو چھوڑ رکھا تھا، چنانچہ کپڑا بھی نہیں پہنا کرتا تھا. اگر کوئی شخص اس کے پاس دنیا یا اہل دنیا کا ذکر کرتا، یعنی دنیا یا دنیا والوں کا ذکر کرتا، تو پھر اسے پاس نہ آنے دیتا، یعنی اپنے پاس اس کو آنے نہیں دیتا تھا. یہ اس شخص کا حال تھا کہ جس نے دنیا کو چھوڑ رکھا تھا، اور جو دنیا کا تذکرہ اس کے پاس کرتا تو کبھی اپنے پاس اسے آنے نہ دیتا اور کہتا کہ تو دنیا کا عاشق ہے، اس واسطے کہ جو اپنے معشوق کو دوسروں کے پاس دیکھتا ہے تو وہ ضرور اس کا ذکر کرتا ہے. جو اپنے معشوق کو دوسرے کے پاس دیکھتا ہے تو وہ ضرور اس کا ذکر کرتا ہے. وہ درویش نماز زیادہ پڑھا کرتا اور کہا کرتا کہ افسوس، بہشت ایسی اچھی جگہ ہے، جنت ایسی اچھی جگہ ہے، پر اس میں نماز نہیں. یعنی افسوس کرتے تھے کہ جنت اتنی اچھی ہے پر اس میں نماز نہیں. اس وقت ایک عزیز نے عرض کی، ایک چاہنے والے نے کہا کہ اگر پیر خود دنیا دار ہو اور مریدوں کو ترک دنیا کے واسطے کہے، یعنی اگر پیر خود جو ہے دنیا والا ہو اور مریدوں کو دنیا چھوڑنے کی بات کہے تو فرمایا اثر نہیں ہوگا، کیونکہ وعظ و نصیحت صرف کہنے سے اثر نہیں کرتی، تا وقتے کہ خود نمونہ بن کر نہ دکھایا جائے. یعنی جب تک کہ آدمی خود جو ہے عملی طور پر اس کو ثابت نہ کرے تو تب تک جو ہے وعظ و نصیحت جو ہے اثر نہیں کرتی. آدمی جو ہے خود اس کا نمونہ بننا چاہیے.
پریکٹیکلی طور پر جو ہے خود اس کو جو ہے پیش کرنا چاہیے۔ پھر فرمایا کہ درویش، ایک مرتبہ خواجہ بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ اس کی کیا وجہ ہے کہ بعض لوگ یعنی کچھ لوگ اکثر دنیا کا ذکر کرتے ہیں، تو فرمایا کہ وہ دنیا کے دوست ہیں، چونکہ اپنی معشوقہ کو دوسرے کے ہاتھ دیکھتے ہیں تو اس واسطے کہ محبت کی زیادتی کی وجہ سے یاد کرتے ہیں، اس لیے جو ہے ان کو محبت کی زیادتی کی وجہ سے یاد کرتے ہیں اور دن رات اسی کا ذکر اذکار کرتے ہیں، کیونکہ وہ اپنے جو ہے جس سے چاہت کرتے ہیں اس کو جب دوسرے کے ہاتھ میں دیکھتے ہیں تو اس کا ذکر کرنے لگتے ہیں۔ تو بعد ازاں فرمایا اس کے بعد کہنے لگے کہ ایک مرتبہ رابعہ بصری سے پوچھا گیا کہ دنیا کیا ہے اور کن لوگوں کی جگہ ہے؟ فرمایا دنیا مردار ہے اور اس کے طالب کتے ہیں، یعنی اس کے طلبگار، دنیا کو چاہنے والے جو ہے کتے ہیں، دنیا کو منافق کے سوا کوئی نہیں طلب کرتا، دنیا کو جو ہے منافق ہی مانگتا ہے اور یہ منافقوں کا مقام ہے، یہ دنیا جو ہے منافقوں کی جگہ ہے۔ بعد ازاں فرمایا اس کے بعد کہنے لگے کہ درویش، جب تو کسی درویش کو دنیاوی جاہ و منزلت کی طلب میں دیکھے، جب کسی اللہ والے کو دنیا کے مال و دولت اور عزت وغیرہ کے اس میں آرزو میں دیکھے تو جان لے کہ ابھی وہ گمراہی کے جنگل میں ہے، یعنی ابھی وہ ہدایت بھی نہیں پایا ہے، وہ تو گمراہی کے جنگل میں ہے۔ پھر فرمایا کہ ابراہیم ادہم سے پوچھا گیا کہ آپ نے مرتبہ کہاں سے پایا؟ فرمایا میں نے دنیا کو 3 طلاقیں دی، یعنی دنیا کو چھوڑ دیا تو اللہ رب العالمین نے مقامات سے نواز دیا۔ تو پھر فرمایا کہ دنیا سے جس قدر محبت کرے گا، یعنی جتنی محبت کرے گا اسی قدر آخرت سے دور رہے گا، اتنا ہی آخرت سے دور ہوگا۔ بس مولا اور بندے کے درمیان، اللہ اور بندے کے درمیان جو حجاب ہے، جو آڑ ہے، جو پردہ ہے، تو یہی دنیا ہے، اور فساد کی جڑ ہے تو یہی ہے۔ چنانچہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں طالب الدنیا یہ یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ دنیا کا طالب مولا کی طرف مائل نہیں ہو سکتا، دنیا کا طالب مولا کی طرف جھک نہیں سکتا۔ پھر فرمایا کہ جس چیز کو اللہ تعالیٰ دشمن سمجھتا ہے تو بھی اسے دشمن سمجھ اور اس کے پاس بھی نہ بھٹک، اور اس کی دوستی یا دشمنی کا ذکر کسی سے بھی نہ کر، یعنی دنیا کا تذکرہ ہی زبان پر نہ لا، یہ بات ہے۔ پھر فرمایا کہ جس روز سے اللہ تعالیٰ نے دنیا کو پیدا کیا، جس دن سے اللہ نے دنیا کو بنایا، قہر کی وجہ سے دیکھا بھی نہیں، اللہ تعالیٰ کا جو قہر ہے، غضب ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کی وجہ سے جو ہے دیکھا بھی نہیں، بس وہ شخص بہت ہی نادان ہے، بڑا بے وقوف ہے وہ شخص جو ایسی چیز سے محبت کرے جسے اللہ دشمن سمجھتا ہے۔ پھر فرمایا کہ جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتا ہے، عبادت کرتا ہے، فرمانبرداری کرتا ہے، دنیا اس کی خدمت کرتی ہے، اور جو دنیا کی اطاعت کرتا ہے، جو دنیا کے پیچھے جاتا ہے، وہ رنج اور مصیبت میں مبتلا ہوتا ہے۔ پھر فرمایا کہ جو شخص جس قدر اللہ تعالیٰ سے غافل ہے، جو شخص جتنا اللہ سے دور ہے اسی قدر دنیا میں مشغول ہے، اللہ سے غافل ہو کر دنیا میں لگ چکا ہے۔ پھر فرمایا کہ میں نے خواجہ قطب الدین بختیار اوشی قدس اللہ سرہ العزیز کی زبانی سنا ہے، یعنی ان کی زبان سے سنا کہ دنیا میں 3 کام سب کاموں سے بہتر ہے۔ اول دنیا کو پہچاننا اور اس سے بچنا، یہ پہلا کام۔ دوسرے حق تعالیٰ کی اطاعت کرنا اور ادب ملحوظ رکھنا۔ تیسرے آخرت کی آرزو کرنا اور اس کی طلب میں کوشش کرنا۔ یہ دنیا میں 3 کام سب سے اچھے ہیں۔ پہلا یہ کام کہ دنیا کو پہچان کر اس سے بچنا اور اللہ کی اطاعت کرنا اور ادب کا لحاظ رکھنا اور آخرت کی تمنا کرنا اور اس کی طلب میں کوشش کرنا۔ پھر فرمایا کہ اس راہ میں مرد وہی ہے، صحیح آدمی تو وہی ہے، درویش وہی ہے جو ان تینوں باتوں پر عمل کرے۔ اول دنیا سے بچا رہے، دوسرے مرنے سے پہلے گور کے لیے تیاری کرے، قبر کے لیے تیاری کرے، تیسرے حق تعالیٰ کو دیکھنے سے پہلے اسے خوش کر دے۔ اب پھر فرمایا کہ خواجہ ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ اپنے حالات میں لکھتے ہیں کہ قیامت کے دن دنیا اور دوزخ میں قیامت کے دن دنیا دار یعنی دنیا والوں یعنی دنیا کے طلبگار کو دوزخ میں ڈالا جائے گا۔ قیامت کے دن دنیا دار دوزخ میں ڈالے جائیں گے، نہ اس واسطے
کہ انہوں نے کوئی گناہ کیا ہے، اس لیے نہیں ڈالا جائے گا کہ انہوں نے کوئی گناہ کیا ہے، بلکہ اس واسطے یعنی اس لیے ڈالا جائے گا کہ اہل دنیا اور ان سے محبت کرنے والے ان کی بے عزتی دیکھ لیں۔ یعنی دنیا والے اور دنیا والوں سے محبت کرنے والے لوگ ایسے لوگوں کی بے عزتی دیکھے قیامت کے دن، اس لیے ان کو دوزخ میں ڈالا جائے گا اور افسوس کرے، یعنی بے عزتی دیکھ کر افسوس کرے۔ بعد ازاں فرمایا، اس کے بعد فرمایا کہ ایک مرتبہ غزنی میں ایک علاقے کا نام ہے، تو اس میں میں نے ایک درویش کو دیکھا جو از حد یاد الہی میں مشغول تھا، بہت زیادہ خدا کی یاد میں لگا تھا۔ اس کے پاس 6 مہینے رہا، 6 مہینے میں جو ہے اس کے پاس رہا، اور اس عرصے میں اس کی زبان سے دنیا کا نام تک نہ سنا۔ اگر اتفاقاً کبھی دنیا کا ذکر کرتا تو صبح سے شام تک روتا رہتا۔ میں نے رونے کا سبب پوچھا تو فرمایا کہ تقریباً 30 سال کا عرصہ گزرا ہے کہ ایک شخص نے میرے پاس آ کر دنیا کے بارے میں کچھ کہا، میں نے بھی اس سے موافقت کی، یعنی میں نے بھی جو ہے اس کی ہاں میں ہاں ملا دی۔ تو اب اسی وقت جو ہے غیب سے آواز آئی کہ اے فقیر، ہماری باتیں ہوگی یا دنیا کی؟ اے فقیر، ہماری باتیں ہوگی یا دنیا کی باتیں ہوگی؟ اس دن سے لے کر آج تک، یعنی بس اس دن سے لے کر آج تک شرمندگی کے مارے رو رہا ہوں کہ قیامت کے دن یہ منہ کس طرح دکھاؤں گا۔ پھر فرمایا کہ سلوک کے بارے میں لکھا ہے، اکثر اس میں لکھا ہے کہ یعنی لذتوں میں رخنہ انداز اور جانوں کو مٹانے والی چیز یعنی موت کو یاد کرو، لذتوں کو ختم کرنے والی چیز موت کو کثرت سے یاد کرو۔ جو ہمیشہ موت کو یاد رکھتا ہے اس سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے۔ جو شخص جس قدر موت سے غافل ہوگا اسی قدر دنیا کا ذکر اس کے دل میں محکم ہوگا، مضبوط ہوگا، بیٹھ جائے گا، اور طاعت اس کے دل پر گرا گزرے گی، یعنی اللہ کی عبادت، اللہ کی فرمانبرداری اس کے دل پر دشوار گزرے گی اور گناہ آسانی سے کرے گا۔ پھر فرمایا کہ خواجہ مودود چشتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تمام بدیاں اگر گھر میں جمع کی جائیں، تمام برائیوں کو اگر گھر میں جمع کیا جائے تو وہ گھر دنیا سمجھو۔ تمام برائیوں کو اگر کسی گھر میں ایک جگہ دیکھنا ہے تو وہ گھر دنیا ہے۔ بس جس کے دل میں دنیا کی محبت محکم ہے، دنیا کی محبت بیٹھ گئی ہے، وہ خدا سے دور ہے، اور جس پر دنیا تنگ ہے سمجھو کہ وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اللہ کے قریب ہے۔ پھر فرمایا کہ دنیا کو ہر روز 5 مرتبہ ندا آتی ہے، آواز آتی ہے کہ اے دنیا تو ہمارے دوستوں کے لیے تلخ ہو جا، کڑوی ہو جا، تاکہ وہ تجھے نیک نگاہ سے نہ دیکھے، اچھی نگاہ سے نہ دیکھے، اور اپنے طالبوں کے لیے، اپنے طلبگاروں کے لیے میٹھی بن جا، تاکہ وہ تیرا ذکر زیادہ کرے اور انہیں مزہ دے، تاکہ وہ رنج اور مصیبت میں پھنسے۔ پھر فرمایا کہ خواجہ عبداللہ مبارک ہر وقت تجرید میں رہتے، یعنی تجرد کی زندگی اختیار کرتے، علیحدگی اختیار کرتے۔ جو آپ کے پاس آتا محروم نہ جاتا۔ آپ کی عادت تھی کہ شام کی نماز ادا کر کے مریدوں کے حجروں میں پھرتے، مطلب یہ کہ مریدوں کے حجروں کے پاس سے جاتے، اگر کھانا پانی بطور ذخیرہ ان کے پاس دیکھتے، یعنی اپنے مریدوں کے حجروں میں جا کر دیکھتے کہ اگر کھانا پانی ان کے پاس رکھا ہوا ہے ذخیرے کے طور پر، یعنی جمع کرنے کے طور پر، تو فرماتے کہ یہ محتاج درویشوں کو دے دو، ضرورت مند غریبوں کو دے دو، اور پانی گرا دو، پانی کو بھی پھینک دو، کیونکہ ذخیرہ کرنا درویشی نہیں، مال جمع کرنا، کھانے پینے کی چیزیں جمع کرنا، یہ درویشوں کے لائق نہیں۔ اور اپنے مریدوں میں سے جس کو دنیا کا ذکر کرتے ہوئے سنتے تو خانقاہ سے باہر نکال دیتے اور پھر اپنے پاس آنے نہ دیتے۔ تو پھر فرمایا کہ آپ کے پاس بہت سا مال اور اسباب تھا، جہاں اور مال آتا تو ایک شخص کے حوالے کر دیتے،
جو محافظ بیت المال تھا، یعنی بیت المال کی نگرانی وغیرہ کرتا تھا، حفاظت کیا کرتا تھا، کہ تم ہی جو ہے اس کا حساب رکھو. جو بیت المال کی دیکھ ریکھ کرتا تھا تو اس کے حوالے جو ہے مال آتا تو اس کے حوالے کر دیتے کہ تم اس کا حساب رکھو، اپنے پاس بھی نہ آنے دیتے تاکہ دنیا کے کام میں مشغول نہ ہو جائے. اے درویش، ایک مرتبہ سلطان شمس الدین نے شیخ الاسلام قطب الدین بختیار اوشی قدس اللہ سرہ العزیز کی خدمت میں اشرفیوں کی چند تھیلیاں بھیجی. جیسے ہی آدمیوں کو لاتے ہوئے دیکھا تو دور سے فرمایا کہ اسے لے جاؤ اور جا کر کہہ دو کہ تم نے تو مجھے اپنا دوست سمجھا تھا، ہم نے تو تجھے اپنا دوست سمجھا تھا، لیکن تو دشمن نکلا، کیونکہ تو نے ہمارے پاس وہ چیز بھیجی جسے حق تعالیٰ دشمن سمجھتا ہے، جسے اللہ دشمن سمجھتا ہے. تم نے وہ چیز بھیجی، اس کے تعریف اور بہت ہے، ان کو دو. یعنی دنیا کی جو چیزیں ہیں اس کے طلبگار اور بہت سے لوگ ہیں، تم جو ہے جا کر یہ اشرفیاں وغیرہ ان کو دو. پھر فرمایا کہ درویش، خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ کے پیر خواجہ شریف رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے جو ہے 40 سال تک دنیا سے تنہائی اختیار کی. 40 سال تک دنیا سے علیحدگی اختیار کی. آپ خراسان میں معتکف ہوئے، خراسان کے اندر جو ہے آپ نے اعتکاف کیا. اس 40 سال کے عرصے میں آپ کی خوراک جو ہے صرف سبزی تھی، مگر اس عرصے میں جو شخص آپ کی زیارت کو جاتا تو اسے خادم کہتا کہ خبردار، آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر دنیا کا ذکر نہ کرنا، نہیں تو زیارت کی سعادت سے محروم رہ جائے گا، زیارت نہیں ہو پائے گی. تو الغرض ایک روز اس ولایت کا حاکم، اس علاقے کا جو گورنر کہیے آپ، تو بہرحال وہ آپ کی زیارت کے لیے آیا اور کچھ نقدی لایا اور آداب بجا لا کر بیٹھ گیا، ادب کے ساتھ بیٹھ گیا اور دنیا کی بابت کوئی حکایت بیان کی، دنیا کے بارے میں کچھ کہا اس نے. تو خواجہ صاحب نے مسکرا کر فرمایا کہ او دشمن خدا، تو نے کہاں کا کینہ مجھ سے لیا، یعنی کہاں کی تو نے جو نفرت ہے مجھ سے لے لی، کہ خدا کے دشمن کو پکڑ کر میرے پاس لانا تو دوستی کی بات نہ تھی جو تو نے کی. اللہ جو ہے دنیا کو دشمن سمجھتا ہے تو تو نے اس کو پکڑ کر میرے پاس لے کر آ گیا، اور یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے جو تو نے کی. اسے لے جا اور اس کے طالبوں کو دے، یعنی دنیا کی جو باتیں ہیں میرے پاس مت کر. یہ فرما کر اپنا بوریا جس پر آپ بیٹھے تھے تو اس کو اٹھایا اور فرمایا کہ دیکھ. جب نگاہ کی تو کیا، یعنی آپ نے کہا بوریا اٹھا کر فرمایا کہ دیکھ. جب اس نے دیکھا تو کیا دیکھتا ہے کہ زر و دینار کی ندی بہہ رہی ہے، سونے کی اور اشرف یعنی ہیرے جواہرات وغیرہ کی ساری چیزوں کی جو ہے یہ ندیاں بہہ رہی ہیں. تو سب اٹھ کھڑے ہوئے اور سر قدموں پر رکھ دیے اور معافی مانگی. خواجہ صاحب نے فرمایا کہ جس کے پاس اس قدر خزانے ہو اسے ان مردار پیسوں کی کیا حاجت ہے. جس کے پاس اتنا خزانہ ہو وہ یہ تھوڑے سے پیسوں کا کیا کرے گا. بعد ازاں فرمایا، اس کے بعد فرمایا کہ ایک مرتبہ ایک شخص خواجہ قطب الدین چشتی قدس اللہ سرہ العزیز کی خدمت میں اس نیت سے حاضر ہوا کہ خواجہ صاحب اسے دینار دیں، اس لیے آیا. خواجہ قطب الدین رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ایک شخص آیا یہ نیت سے کہ خواجہ صاحب اسے دینار دیں، اور جہاں پر خواجہ صاحب بیٹھے ہیں وہاں دودھ کی ندی جاری ہو. ابھی وہ دور ہی تھا کہ خواجہ صاحب نے اس کی طرف مخاطب ہو کر فرمایا، متوجہ ہو کر فرمایا کہ دوست خدا آتے ہیں، خدا کے دوست آتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی مغضوبہ چیز کو طلب کرتے ہیں. آتے ہیں تو اللہ کے دوست بن کر، لیکن وہ چیز مانگ رہے جس کو اللہ ناپسند کر رہا ہے، جس پر اللہ کا غضب نازل ہو رہا ہے، یعنی اللہ کی ناپسندیدہ چیز کو جس پر اللہ کا غضب ہے، اللہ جن سے دشمنی رکھتا ہے، تو ایسی چیزوں کو مانگ رہے. چونکہ تیرے دل میں یہ خیال ہے اس لیے اس اینٹ کو جس پر تو بیٹھا ہے اٹھا. جب اٹھائی تو نیچے اشرفیوں کا ڈھیر پایا. فرمایا اٹھا لے، یہ تیرا ہی حصہ ہے. جب اس نے وہ ڈھیر اٹھا لیا
جب اس نے وہ ڈھیر اٹھا لیا تو خواجہ صاحب نے فرمایا کہ تیری خواہش دودھ چاول کی، تیری خواہش دودھ چاول کی ہے، سو تیرے آگے ہیں، یعنی دودھ اور چاول آپ کے سامنے ہیں، کھا، دودھ اور چاول کھا لو۔ جب اس نے نگاہ کی، دیکھا جیسے ہی تو دیکھا کہ دودھ چاول کی ندی بہہ رہی ہے۔ پھر فرمایا کہ ایک مرتبہ خواجہ قطب الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ راہ چل رہے تھے، راستے سے گزر رہے تھے، تو راستے میں ایک مسجد تعمیر ہو رہی تھی، ایک مسجد جو ہے بن رہی تھی، تو ایک کڑی اوپر لے جانا چاہتے تھے، ایک کڑی اوپر لے جانا چاہتے تھے، لیکن وہ اور کڑیوں سے 2 گز چھوٹی تھی۔ بیچارے حیران تھے کہ کیا کریں، تو خواجہ صاحب نے فرمایا اوپر چڑھا کر مجھے اطلاع دینا۔ تو اوپر چڑھائی گئی تو آپ نے دیوار پر چڑھ کر اسے کھینچا۔ وہ کڑیاں جو ہوتی ہے تو دوسری کڑیوں کی نسبت 1 گز لمبی ہو گئی، چنانچہ آج تک اسی طرح دیوار کے باہر ہے، جیسا آپ نے کھینچا تھا ویسے ہی آج تک کے۔ پھر فرمایا کہ خواجہ یوسف چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے پیر خواجہ محمد چشتی رحمۃ اللہ علیہ یہ جو ہے اکثر بہت زیادہ تر عالم تحیر میں رہتے، حیرت کے عالم میں رہتے، چنانچہ 30 سال تک نہیں سوئے۔ آپ کا مجاہدہ آپ ہی کو حاصل تھا، چنانچہ سال یا 2 سال تک کچھ نہیں کھایا پیا کرتے، کچھ کھاتے پیتے نہیں تھے، اور رات کو آتے نماز ادا کرتے، یعنی کنویں میں الٹے لٹک کر نماز ادا کرتے۔ الغرض ایک روز آپ دجلہ کے کنارے بیٹھے خرقہ سی رہے تھے، اپنے پھٹے ہوئے لباس کو سی رہے تھے کہ بغداد کا ایک بزرگ زادہ، ایک بزرگ کا بیٹا جو ہے ماں اپنے لشکر کے وہاں پہنچا، اپنے لشکر کے ساتھ وہاں پہنچا، تو خواجہ صاحب کو دیکھا اور گھوڑے پر سے اتر پڑا اور آ کر آداب بجا لا کر بیٹھ گیا، پورے ادب کی رعایت کے ساتھ بیٹھ گیا اور عرض کی کہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر کسی کی سلطنت میں کوئی بڑھیا عورت رات کو بھوکی سوئے تو قیامت کے دن اس کی دامن گیر ہوگی، وہ بڑھیا عورت جو ہے اس کا دامن پکڑے گی اور اپنا انصاف لیے بغیر اسے نہ چھوڑے گی۔ یاد کر کے جو کچھ لایا تھا حاضر خدمت کیا، خدمت میں پیش کر دیا۔ خواجہ صاحب نے مسکرا کر فرمایا کہ ہمارے خواجگان کی رسم نہیں ہے، ہمارے بزرگوں کا یہ طریقہ نہیں، یہ عادت نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی مغضوبہ چیز قبول کرے، اللہ جس کا غضب جس چیز پر ہے اس کو جو ہے قبول کرے۔ تو یہ ان کے پاس لے جاؤ جنہیں اس کی ضرورت ہے۔ پھر 1 درہم جو پاس تھا وہ دجلہ میں پھینک دیا، دجلے کے اندر یعنی اس دریا میں پھینک دیا، اور آسمان کی طرف منہ کر کے کہا کہ پروردگار جو کچھ تو اپنے بندوں کو دکھلاتا ہے اس کو بھی دکھلا، جو کچھ تو اپنے بندوں کو دکھاتا ہے اس کو بھی دکھا۔ اسی وقت مچھلیاں منہ میں اشرفیہ لیے ہوئے حاضر خدمت ہوئی، خدمت میں آئی۔ جب اس بزرگ زادے نے یہ حالت دیکھی تو آداب بجا لایا پورے ادب کے ساتھ اور کہا کہ واقعی مردان خدا میں اس قسم کی قوت ہوتی ہے، خدا کے نیک بندوں میں اس طرح کی طاقت ہوتی ہے۔ خواجہ صاحب نے مچھلیوں کو فرمایا کہ میرا درہم لاؤ۔ ایک مچھلی نے وہی درہم لایا تو فرمایا کہ عزیز، جسے اللہ تعالیٰ کے گھر سے اس قدر زر مل سکتا ہے، اتنا سونا وغیرہ مل سکتا ہے، اسے دوسروں کے زر کی کیا احتیاج ہے؟ جو اللہ کی طرف سے اتنا مالا مال ہو اسے دوسروں کے مال کی کیا ضرورت ہے؟ جو ہی جیسے ہی خواجہ صاحب نے پہلے فوائد ختم کیے، فائدے کی باتیں مکمل کی، اٹھ کر اندر تشریف لے گئے۔ الحمدللہ علی ذالک۔ تو اللہ کے نیک بندے ایسے ہوتے ہیں کہ مچھلیاں جو ہے ان کی زبان سمجھ رہی ہے اور مچھلیاں ان کا کام کر رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے ایسے ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بزرگوں کے فیضان سے مالا مال فرمائے۔ اب 14ویں فصل ہماری مکمل ہوئی، اب 15ویں فصل کا آغاز ہم کر رہے ہیں۔ سخن در ذکر حسن عقیدہ مریدان افتادہ بود، کہ مریدوں کے عقیدے کے حسن کے بیان میں، کہ اچھے عقیدے کے بارے میں اور
عقیدے کی اچھائی وغیرہ کے بیان میں یہ ساری باتیں ذکر کی جائے گی۔ جب پائے بوسی کی دولت نصیب ہوئی، قدم کو چومنے کا جب موقع عنایت ہوا، تو شیخ جمال الدین حاسوی، مولانا نظام الدین بدایونی، شمس دبیر مولانا شمس الدین بخاری، شیخ بدر الدین غزنوی، شیخ نجم الدین شامی اور خانوادہ چشت کے چشتیہ خاندان کے چند اور درویش، کچھ اور بزرگ جو ہے حاضر خدمت میں موجود تھے، اور مریدوں کے حسن عقیدہ کے بارے میں گفتگو ہو رہی تھی، اچھے عقیدے کے بارے میں بات چل رہی تھی۔ تو زبان مبارک سے فرمایا کہ درویش، جس شخص کو اپنے پیر کے حق میں نیک عقیدہ نہیں، وہ مرید ہی نہیں۔ جس آدمی کو اپنے پیر کے بارے میں اچھا عقیدہ نہیں، وہ مرید ہی نہیں۔ پھر فرمایا کہ ایک مرتبہ امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نفلی نماز ادا کر رہے تھے، نفل نماز پڑھ رہے تھے کہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی کام کی خاطر آپ کو آواز دی، کسی کام کے لیے آواز دی۔ آپ چونکہ نماز میں مشغول تھے، جواب نہ دیا۔ جب نماز سے فارغ ہو کر حاضر خدمت ہوئے، خدمت میں آئے نماز پڑھ کر، تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے آواز دی تھی، عرض کی کہ سنی تو تھی لیکن میں نماز میں مشغول تھا، نماز میں تھا لیکن اس لیے جواب نہ دے سکا۔ فرمایا جس وقت رسول خدا آواز دے تو نفلی نماز چھوڑ کر، یعنی نفل نماز چھوڑ کر اسی وقت جواب دو، کیونکہ ایسا کرنا نفلی نماز سے بدرجہ بہتر ہے۔ رسول پاک کا جواب دینا نماز چھوڑ کر یہ نفل نماز سے کئی درجہ بہتر ہے، اور قرآن میں بھی اس کا ذکر ہے، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم۔ جب رسول پاک تمہیں آواز دے تو پھر تم جو ہے جواب دو۔ پھر فرمایا کہ ایک مرتبہ خواجہ قطب الدین بختیار اوشی کی خدمت میں حاضر تھا، ان کی خدمت میں موجود تھا، تو ایک درویش شیخ علی نام جس کا سنجری تھا، تو نفلی نماز ادا کر رہا تھا۔ شیخ علی سنجری نام کا جو ہے ایک آدمی نفل نماز ادا کر رہا تھا، تو خواجہ صاحب نے آواز دی تو فوراً نماز چھوڑ کر لبیک کہا۔ شیخ صاحب نے پوچھا کہ نماز ادا کر کے بعد میں کیوں جواب نہ دیا؟ نفل نماز ادا کر رہا تھا، جیسے ہی آواز دی نماز چھوڑ کے لبیک کہہ دیا، یعنی حاضر خدمت ہو گیا۔ تو شیخ صاحب نے پوچھا کہ نماز ادا کر کے بعد میں جواب کیوں نہ دیا، نماز کیوں چھوڑ دی؟ عرض کی کہ جناب کی آواز کا جواب دینا نفلی نماز سے افضل ہے، اس واسطے کہ سلوک میں یوں ہے، اس طرح ہے کہ جب پیر مرید کو آواز دے اور مرید فوراً جواب دے تو اس سے 1 سال کی عبادت کا ثواب مرید کے نامہ اعمال میں لکھا جاتا ہے۔ پیر مرید کو اگر آواز دے اور مرید فوراً جواب دے تو اسے جو ہے ایسا کرنے سے 1 سال کی عبادت کا ثواب مرید کو ملتا ہے، مرید کے نامہ اعمال میں لکھا جاتا ہے۔ پس اے مخدوم، کیوں انسان اس ثواب کو مفت ہاتھ سے کھوئے؟ آدمی جو ہے ایسے ہی اپنے ہاتھ سے ثواب کو کیوں جانے دے؟ پھر فرمایا کہ پیر میں ذاتی قوت اس قسم کی ہونا چاہیے، اس طرح کی ہونا چاہیے کہ جب کوئی شخص مرید ہونے کی نیت سے حاضر خدمت ہو، خدمت میں آئے تو اس کے حسن عقیدہ کو دیکھے، عقیدے کی خوبی کو دیکھے۔ اگر اسے فرمان حق میں راسخ نہ پائے، اللہ کے فرمان میں مضبوط نہ پائے، تو آہستہ سے کہے، دھیرے سے کہے کہ ابھی تیرا وقت نہیں آیا، واپس چلا جا، ابھی تیرا وقت نہیں آیا، واپس چلا جا۔ پھر فرمایا کہ مرید جو پیر کی خدمت کرتا ہے، خدمت میں آ کر سر زمین پر رکھ دیتے ہیں، مرید جو پیر کی خدمت میں آ کر سر زمین پر رکھ دیتے ہیں، تو یہ سہل خدمت ہے، آسان خدمت ہے۔ پھر فرمایا کہ
جب تک شیخ میں اس قسم کی ذاتی قوت نہ ہو اسے شیخ نہیں کہہ سکتے۔ اس واسطے فرمایا کہ مرید جو پیر کی خدمت کرتا ہے، خدمت میں آ کر سر زمین پر رکھ دیتے ہیں، یہ سہل خدمت ہے، آسان خدمت ہے، اس واسطے کہ جو پیر کی خدمت میں ارادت اور بیعت کی نیت سے آتے ہیں، مرید ہونے اور بیعت ہونے کی نیت سے جو پیر کی خدمت میں آتے ہیں، تو اس ارادت اور بیعت سے مراد پیر کی محبت اور عشق ہے۔ سو اس صورت میں یعنی اب اس صورت میں جو ہے سر زمین پر رکھنا سہل خدمت ہے، کیونکہ بیعت سے مراد یہی ہے کہ پیر سے محبت کی جائے اور عشق کیا جائے، تو اب یہاں پر سر جو ہے زمین پر رکھ لینا یہ آسان خدمت ہے۔ پھر فرمایا کہ جب تک شیخ میں اس قسم کی ذاتی قوت، ذاتی طاقت نہ ہو اسے شیخ نہیں کہہ سکتے، اس واسطے کہ خواجہ قطب الدین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب تک شیخ مرید کے ظاہر و باطن کو نہ دیکھ لے اس کے لیے مرید بنانا واجب نہیں۔ پھر فرمایا کہ ایک مرتبہ پتھورا کا ایک مسلمان، ایک علاقے کا ایک مسلمان جو ہے ملازم تھا، وہ نوکری وغیرہ کرتا تھا، تو خلوص دل سے، سچے دل سے شیخ معین الدین حسن سنجری قدس اللہ سرہ العزیز کی خدمت میں مرید ہونے کی نیت سے حاضر ہوا، لیکن شیخ صاحب نے اسے مرید نہ بنایا۔ اس نے جا کر پتھورا کو کہا تو پتھورا نے ایک آدمی بھیجے کہ آپ اسے مرید کیوں نہیں بناتے؟ فرمایا اس میں 3 باتیں پائی جاتی ہیں جو جانے والی نہیں ہے، اس کے اندر 3 باتیں ایسی ہے جو ختم ہونے والی نہیں ہے، کیونکہ اس کی تقدیر میں لکھی وہ جو 3 باتیں ہیں اس کے اندر وہ جانے والی جو نہیں ہے، وہ اس لیے نہیں ہے کہ وہ باتیں جو ہے اس کی تقدیر میں لکھی ہے 3 باتیں۔ اول یہ کہ یہ شخص کثرت سے گناہ کرے گا، پہلی بات اس کی تقدیر میں یہ لکھی گئی کہ کثرت سے گناہ کرے گا، بہت زیادہ گناہ کرے گا۔ دوسرے یہ کہ تمہارا ملازم ہے، تمہارا نوکر ہے۔ لوح محفوظ میں میں نے لکھا دیکھا ہے کہ وہ اس جہان سے بے ایمان جائے گا، اس دنیا سے جو ہے بغیر ایمان کے وہ رخصت ہوگا، بغیر ایمان کے دنیا سے جائے گا۔ اب پتھورا نے یہ سنا تو ناراض ہوا۔ جب اس نے یہ سنا تو ناراض ہوا اور کہا کہ اس درویش نے ساری غیب کی باتیں کہی ہیں، پوشیدہ باتیں کہی، اسے کہہ دو کہ شہر سے نکل جائے۔ جب آپ نے سنا تو مسکرا کر فرمایا کہ 3 دن کی مہلت ہے، 3 دن کا وقت دیتے ہم، اس عرصے میں یا تو نکل جاؤں گا یا پتھورا، یعنی مطلب یہ کہ مسکرا کر آپ نے یہ کہا کہ 3 دن کی مہلت ہے، اس عرصے میں نکل جاؤں گا یا پتھورا، چنانچہ تیرے یعنی مطلب تیسرے روز جو ہے محمد شاہ کا لشکر آیا اور پتھورا کو زندہ پکڑ کر لے گئے، اور جو شخص مرید ہونے کو آیا تھا اس نے خود کو دریا میں اپنے تئیں ہلاک کیا۔ تو اب سلطان شہاب الدین محمد غوری جو ہے وہ جو ان کا لشکر آ گیا اور پتھورا کو زندہ پکڑ کر لے گئے، تو یعنی مطلب یہ کہ یا تو آپ نے کہا کہ یا تو میں نکل جاؤں گا 3 دن میں، یا پھر یہ ہے کہ پتھورا جو ہے میرے پاس آئے گا، اور اب جو مرید ہونے کو آیا تھا تو اس نے، یا پھر یہ ہے کہ پتھورا نکل جائے گا، یعنی یا تو میں نکل جاؤں گا یا پتھورا جو ہے نکل جائے گا۔
تو تیسرے دن جو ہے محمد شاہ کا لشکر آیا اور پتھورا کو زندہ پکڑ کر لے گئے۔ اب جو شخص مرید ہونے کو آیا تھا تو اس نے خود کو دریا میں اپنے یعنی خود ہلاک کر لیا، خودکشی کر لی۔ بعد ازاں فرمایا، اس کے بعد فرمایا کہ درویش تجھے واضح رہے، یہ بات یعنی بالکل وضاحت کے ساتھ فرما دی کہ اگر شیخ یا پیر ناراض ہو کر جہان کو، دنیا کو جو ہے درہم برہم کر سکتا ہے، کہ اگر شیخ ناراض ہو جائے، پیر ناراض ہو جائے تو پوری دنیا کو درہم برہم کر سکتے ہیں، دنیا کے نظام کو الٹ پھیر کر سکتے ہیں۔ اللہ نے انہیں وہ طاقت اور وہ صلاحیت عطا کی ہے۔ پھر فرمایا کہ میں نے خواجہ قطب الدین بختیار قدس اللہ سرہ العزیز کی زبانی سنا ہے، ان کی زبان سے سنا ہے کہ میں 20 سال شیخ المشائخ معین الدین رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں رہا۔ اس 20 سال کے عرصے میں، 20 سال کے زمانے میں آپ کو کسی پر ناراض ہوتے نہیں دیکھا۔ 20 سال کے عرصے میں نے آپ کو کسی پر ناراض ہوتے نہیں دیکھا، مگر ایک روز وہ بھی اس طرح، یعنی ایک دن ناراض ہوتے ہوئے دیکھا، اور وہ بھی ایسے کہ آپ ایک محلے میں سیدھے چلے جا رہے تھے، بالکل سیدھا جا رہے تھے کہ آپ کے ایک مرید شیخ علی نامی کو ایک شخص نے پکڑا ہوا تھا اور کہہ رہا تھا میرا روپیہ دے۔ تو شیخ صاحب بھی پاس سے گزرے، آپ نے اس شخص کو بہتیرا سمجھایا، بہت سمجھایا، لیکن اس نے ایک نہ مانی۔ آخر ناراض ہو کر کندھے کی چادر جو ہے زمین پر دے ماری، جو اشرفیوں سے پر ہو گئی، اشرفیوں سے بھر گئی، اور اسے فرمایا جس قدر تو نے اس سے لینا ہے، جتنا تجھے اس سے لینا ہے اسی قدر لے لے، زیادہ نہ لینا۔ یعنی وہ شخص جو ہے ان کو پکڑ کر کہہ رہا تھا کہ میرا روپیہ دے دے۔ تو اب وہ جو ہے مرید تھا حضرت کا، حضرت نے جو ہے بہت سمجھایا سامنے والے کو، لیکن اس نے نہیں مانی۔ تو حضرت نے جو ہے کندھے سے چادر اتاری اور زمین پر جیسے ہی ماری تو اشرفیوں سے بھر گئی۔ فرمایا جتنا تجھے لینا ہے، اس آدمی سے جتنا تجھے لینا ہے اتنا ہی لینا، زیادہ نہ لینا۔ اس نے طمع کی، لالچ کی، تو اس کا ہاتھ خشک ہو گیا، ہاتھ سوکھ گیا۔ مطلب یہ کہ اب وہ ہاتھ جو ہے اس کے اندر کام کرنے کی صلاحیت نہ رہی۔ تو کہا کہ میں توبہ کرتا ہوں۔ آپ نے دعا کی تو اس کا ہاتھ بھلا چنگا ہو گیا، اچھا بھلا ہو گیا، یعنی صحیح سلامت ہو گیا۔ پھر فرمایا کہ ایک مرتبہ شیخ معین الدین سنجری قدس اللہ سرہ العزیز یاروں کے ہمراہ بیٹھے تھے، اپنے ساتھیوں کے ساتھ بیٹھے تھے کہ اتنے میں ایک شخص آ کر ارادت کے لیے ملتمس ہوا، مرید ہونے کے لیے درخواست کی، لیکن وہ آیا ہلاکت شیخ کے ارادے سے تھا۔ وہ تو شیخ کو ہلاک کرنے کے ارادے سے آیا تھا۔ جب وہ آداب بجا لا کر بیٹھ گیا، پورے ادب کے ساتھ بیٹھا، تو آپ نے اس کی طرف دیکھ کر مسکرا کر فرمایا کہ درویش جب درویشوں کے پاس آتے ہیں تو صفائی کے لیے آتے ہیں، نہ کہ ظلم کرنے کے لیے۔ درویش یعنی اللہ والا جب اللہ والوں کے پاس جاتا ہے تو اپنے دل کی صفائی کے لیے آتا ہے، یا صاف دل لے کر آتا ہے، ظلم کرنے کے لیے نہیں آتا۔ تو جس نیت سے آئے ہو اسے اختیار کرو، یعنی آپ جو ہے جس نیت سے آئے ہو یا اسے اختیار کرو یا اپنا عقیدہ درست کرو کہ بھئی آپ مارنے کے ارادے سے آئے ہو تو مار لیجئے، اور نہیں تو اپنا عقیدہ صحیح کر لیجئے، یعنی مارنے کا ارادہ ختم کر دیجئے، مارنے کا ارادہ اب چھوڑ دیجئے۔ تو یہ سن کر وہ اٹھ کھڑا ہوا اور اقرار کیا، یعنی اس نے یہ بات کا قبول کیا، اور کارد جو ہلاکت کے لیے لایا تھا، یعنی جو چھری ختم کرنے کے لیے لایا تھا حضرت کو، تو وہ باہر پھینک کر مرید بنا، وہ چھری باہر پھینک دی اور مرید بن گیا۔ بعد میں وہ شخص ایسا راسخ العقیدہ ہوا، مضبوط عقیدے والا ہوا کہ آپ جو ہے ہر ایک مشکل کام اسی کو فرماتے، یعنی اسی کے حوالے کرتے، اور وہ بھی دل و جان سے اس کے سر انجام کرنے کی کوشش کرتا، یعنی اس کام کو پورا کرنے کی کوشش کرتا۔ آخر جب وہ کمالیت کے درجے کو پہنچ گیا، کمال کے درجے کو پہنچا، تو 45 حج کیے۔ آخر خانہ کعبہ کے مجاوروں میں اس کا مدفن بنا، یعنی خانہ کعبہ کے جو قریب کے لوگ تھے، پڑوس کے لوگ تھے، اس میں جو ہے انہی لوگوں میں یہ بھی جو ہے دفن ہوا خانہ کعبہ کے پڑوس میں۔ پھر فرمایا کہ درویش
جس کے نصیب میں ازلی سعادت ہو، شروع سے ہی جو ہے خود خوش بختی ہو، نیک بختی ہو، تو اس کی یہی حالت ہوتی ہے جیسے کہ اس شخص کی ہوئی ہے کہ وہ نیک عقیدے سے حاضر خدمت نہ ہوا تھا، لیکن شیخ صاحب نے اس کے سینے سے تمام کدورتوں کو صاف کر دیا۔ تو اب یعنی وہ آدمی جو ہے صحیح نیت سے نہیں آیا تھا، لیکن حضرت نے اس کے سینے سے تمام گندگی کو صاف کر دیا، تو اس کے نصیب میں ازلی سعادت تھی، شروع سے سعادت مندی تھی۔ تبھی جو ہے اس نے اٹھ کر اقرار بھی کر لیا اور آداب بجا لا کر عرض کی، یعنی کہنے لگا ادب کے ساتھ کہ اب میری طرف سے صفائی ہے، یعنی میرا دل صاف ہے۔ اور اسی وقت جو ہے وہ مرید بنا اور شرف بیعت سے مشرف ہوا، بیعت کے شرف سے مالا مال ہوا۔ پھر فرمایا کہ ایک شخص میرے پاس آیا، اس سے میں نے سنا کہ مرید کو سارے کاموں میں راسخ ہونا چاہیے، مضبوط ہونا چاہیے، نہیں تو قیامت کے دن شرمندہ ہوگا۔ پھر فرمایا کہ خواجہ جنید بغدادی قدس سرہ العزیز اپنے حالات میں اپنی زندگی کے حالات جو لکھے تو اس میں بادشاہوں کے حسن عقیدہ، اچھے عقیدے کے بارے میں لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک شہزادہ جو راسخ الاعتقاد، مضبوط عقیدے والا، صالح، نیک اور صاحب کشف تھا، یعنی ساری چیزیں اس کے لیے واضح تھی، منظر میں بیٹھا ہوا تھا جہاں سے اس کی نگاہ نیچے پڑ سکتی تھی، ایسی جگہ بیٹھا تھا کہ جہاں سے وہ سب کو دیکھ سکتا تھا۔ تو اس کے ہمراہ اس کی بیوی بھی بیٹھی ہوئی تھی، ساتھ میں بیوی بیٹھی تھی۔ جب اس کی نگاہ بارگاہ کے جشن پر پڑی تو دیر تک آسمان کی طرف دیکھتا رہا، کیسا جشن لگا ہے۔ تو ایسے ہی جو ہے آسمان کی طرف دیکھتا رہا، پھر نیچے کی طرف دیکھا، پھر دیر تک آسمان کی طرف دیکھتا رہا، پھر اپنی بیوی کی طرف دیکھ کر رو دیا اس نے۔ تو اس کی بیوی نے جب یہ ماجرا دیکھا تو وجہ پوچھی، تو شہزادے نے کہا جانے دو، یہ کہنے والی بات نہیں۔ جب بیوی نے بہت منت و سماجت کی، بہت یعنی درخواست کی، تو شہزادے نے کہا کہ جب میری نظر لوح محفوظ پر پڑی، تو جب میں نے دیکھا لوح محفوظ کی طرف، تو دیکھا کہ میرا نام زندوں سے کٹ گیا، یعنی میرا نام اب زندوں کی فہرست سے کٹ گیا۔ تو مجھے معلوم ہو گیا کہ اب مجھے جانا ہے۔ پھر دیکھا کہ میری جگہ کون ہوگا، تو دیکھا کہ وہ حبشی جو نیچے کھڑا ہے وہ میرا جانشین ہوگا، یعنی اب میں چلا جاؤں گا دنیا سے تو میرا جانشین کون بنے گا؟ تو دیکھا کہ ایک حبشی ہے، تو کالا کلوٹا ایک شخص ہے، تو اس کے نکاح، اور تو اس کے نکاح میں آئے گی، وہ حبشی کے نکاح میں تو آئے گی۔ جب اس کی بیوی نے یہ سنا تو پوچھا کہ اب کیا کرو گے؟ کہا کرنا کیا ہے، جو رضا الہی ہے ہو کر رہے گی، اللہ کی جو مرضی ہے وہی ہوگا۔ پھر حبشی کو بلا کر اپنے کپڑے پہنائے، حبشی کو بلایا اور اپنے کپڑے پہنائے اور اسے اپنا ولی عہد بنایا، یعنی بھئی میرے بعد تم ولی ہوگے، اور لشکر دے کر دشمن کے مقابلے میں بھیجا، اور عمراء اور وزراء اس کے ساتھ روانہ کیے، بڑے بڑے لوگ اس کے ساتھ گئے اور حزب الحکم روانہ ہوئے، حکم کے مطابق چلے گئے اور دشمن کو مال و اسباب پکڑ کر حاضر خدمت کیا۔ دشمن کو مال اور ساز و سامان کے ساتھ میں جو ہے لے کر آگے دشمن کو پکڑ کے۔ تو جس رات وہ آیا دوسرے روز بادشاہ فوت ہو گیا، جس دن وہ آیا حبشی شخص جو ہے تو دوسرے دن بادشاہ کا انتقال ہو گیا۔ حبشی نے لشکر کشی کے عرصے میں، یعنی جس وقت وہ لشکر وغیرہ لوگ لے جا رہا تھا، اس میں جو ہے لوگوں سے نہایت نیک سلوک کیا تھا، اچھا سلوک کیا تھا، اس لیے سارے جو ہے اس کے مطیع ہو گئے، فرمانبردار بن گئے، یعنی سب نے اس کو قبول کر لیا۔ جب بادشاہ مر گیا تو ملک اسے مل گیا، بادشاہی اسے مل گئی، اور بادشاہ کی بیوی سے بھی شادی کر لی۔ پھر فرمایا کہ جب رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے رحلت فرمائی، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے دنیا سے کوچ کیا، تو کئی ہزار مسلمان مرتد ہو گئے، اسلام سے پھر گئے، اور انہوں نے امیر المومنین ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خدمت میں عرضی بھیجی، یعنی درخواست بھیجی کہ زکوٰۃ معاف کر دی جائے، ورنہ ہم اسلام پر قائم نہیں رہیں گے۔ آپ نے یاروں سے مشورہ کیا، اپنے ساتھیوں سے مشورہ کیا۔ بعض نے کہا کہ کچھ لوگوں نے کہا کہ اگر خلیفہ صاحب ان سے نرمی کریں اور زکوٰۃ معاف کر دیں تو بہتر ہوگا۔ آپ نے تلوار سونت کر فرمایا، تلوار ہاتھ میں لے کے کہا کہ اگر حق تعالی کے حق سے اقال، یعنی
وہ رسی جس سے اونٹ کا گھٹنا باندھتے ہیں، تو یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حق سے اگر وہ ایک رسی بھر بھی کم کریں گے تو میں اس تلوار سے ان سے جنگ کروں گا۔ یعنی جو اللہ کی بارگاہ میں پہلے دیا کرتے تھے، اگر اس میں کچھ کمی کریں گے تو میں جو ہے اس تلوار سے جو ہے ان سے جنگ کروں گا۔ جب یہ خبر امیر المومنین علی رضی اللہ عنہ نے سنی تو فرمایا کہ بہت اچھا کہا ہے، اگر زکوٰۃ معاف کر دیتے تو اسی طرح ہوتے ہوتے سارے احکام شرعی اٹھ جاتے۔ یعنی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت اچھا کام کیا اور بہت اچھا جواب بھی دیا، ورنہ اگر وہ زکوٰۃ معاف کر دیتے تو شریعت کے تمام احکام دھیرے دھیرے ختم ہو جاتے، اٹھتے چلے جاتے۔ پھر شیخ الاسلام نے مولانا نظام الدین بدایونی رحمۃ اللہ علیہ سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ میرے پاس بہت سے درویش آ کر مرید ہوئے ہیں، لیکن جب چلے گئے تو ان کی محبت ویسی نہ رہی، مگر مولانا نظام الدین جب سے میرے مرید ہوئے ہیں ان کے مزاج اور نیت میں ذرا تغیر نہیں آیا، ان کے مزاج میں نیت میں کچھ تبدیلی واقع نہیں ہوئی۔ ان کی محبت انشاءاللہ ذرہ بھر کم نہ ہوگی، ذرا بھر بھی کم نہیں ہوگی، کچھ بھی کم نہ ہوگی۔ مولانا اٹھ کر آداب بجا لائے، ادب کے ساتھ کھڑے ہو گئے، اور اسی روز آپ کو خرقہ یعنی وہ بزرگوں کا جو لباس عطا ہوتا ہے وہ، اور سیاہ گودڑی یعنی کالے کلر کی گودڑی جو ہے عنایت ہوئی، اور فرمایا کہ میرے مریدوں میں سے مولانا نظام الدین عالمگیر ہیں، اور مولانا کے مرید آخر تک رہیں گے اور تمام جہان میں پھیل جائیں گے، پوری دنیا میں پھیل جائیں گے۔ شیخ الاسلام نے جب یہ فوائد ختم کیے تو اٹھ کر اندر تشریف لے گئے اور لوگ واپس چلے آئے۔ مولانا نظام الدین بھی جماعت خانے میں رہے۔ اب اس کے بعد جو ہے ہماری 16ویں فصل کا آغاز ہے، جو سخن در ذکر بوسیدن دست بزرگان افتادہ بود، کہ بزرگوں کے ہاتھ کے بارے میں ذکر ہو رہا ہے کہ بزرگوں کا ہاتھ چومنا، اس کے بارے میں یہ بات چل رہی ہے کہ بزرگوں کا ہاتھ چوما جا سکتا ہے یا نہیں، یا ان کا چومنا اور یا اللہ سے ثابت ہے یا نہیں۔ جب پائے بوسی کی دولت نصیب ہوئی، قدم کو چومنے کا موقع ملا، تو اس وقت مولانا نظام الدین بدایونی، مولانا یحییٰ غریب اور شیخ برہان الدین حاصبی، شیخ بدر الدین غزنوی اور عزیز کچھ چاہنے والے لوگ حاضر خدمت تھے۔ زبان مبارک سے فرمایا کہ درویش، ایک دوسرے کا ہاتھ چومنا حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے۔ جو شخص تعظیم کے طور پہ مشائخ کے بزرگوں کے دست مبارک ہاتھ کو بوسہ دیتا ہے یعنی چومتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے گناہ سے اس طرح پاک کر دیتا ہے کہ گویا ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ دو باتیں پتہ چلی، ایک تو یہ کہ بزرگوں کے ہاتھ چومنا جو ہے، ایک دوسرے کے ہاتھ کو چومنا حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے۔ جو تعظیم کے ارادے سے اولیاء اللہ کے بزرگوں کے ہاتھ کو بوسہ دیتا ہے، اللہ اس کے گناہوں کو ایسا مٹا دیتا ہے جیسا وہ آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ پھر فرمایا کہ درویش اور مشائخ ایک دوسرے کا ہاتھ اس واسطے اس لیے چومتے ہیں کہ شاید کسی مغفور کا ہاتھ، بخشائے کا ہاتھ میں آ جائے کہ جس کی برکت سے ہم بھی بخشے جائے، جس کی برکت سے بخشے جائے، جس کی برکت سے ہماری مغفرت ہو جائے۔ پھر فرمایا کہ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عادت تھی کہ جب کوئی شخص حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے مصافحہ کرنا چاہتا یا سلام کرنا چاہتا تو جناب حضور علیہ السلام پہلے ہی اسے سلام کرتے اور مصافحہ کرتے۔ پھر فرمایا کہ امیر المومنین علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے کئی مرتبہ چاہا کہ پہلے میں سلام کروں یا مصافحہ کروں، لیکن میسر نہ ہوا، یعنی ایسا نہیں ہو سکا۔ پھر فرمایا کہ خواجہ قطب الدین قدس اللہ سرہ العزیز کی یہ عادت تھی کہ جب کبھی کسی محلے یا مجمع سے گزرتے تو لوگوں کے پاس سے گزرتے، جب تک سب کے ہاتھ کو بوسہ نہ دے لیتے، ہاتھ کو نہ چوم لیتے، آگے نہ گزرتے، آگے نہ بڑھتے، اور سب سے دعائے خیر طلب کرتے، خیر کی دعا کی درخواست کرتے۔ پھر فرمایا کہ جب لوگ نماز سے فارغ ہو کر ایک دوسرے کے ہاتھ کو بوسہ دیتے ہیں، چومتے ہیں اور مصافحہ کر کے ہاتھ ملاتے ہیں تو ان کے گناہ جھڑتے ہیں، جیسے درخت سے پتے موسم خزاں میں جھڑتے ہیں۔ خزاں کا ایک موسم ہوتا ہے جس میں پتے جھڑتے ہیں، تو اس موسم میں جیسے پتے جھڑتے ہیں ایسے ان کے گناہ جھڑ جاتے ہیں۔
پھر فرمایا کہ بزرگوں کے ہاتھ کو بوسہ دینے میں دین و دنیا کی خیر و برکت ہے۔ پھر فرمایا کہ ایک مرتبہ ایک بزرگ کو خواب میں دیکھ کر پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ سے کیا سلوک کیا؟ تو فرمایا جو کچھ میں نے دنیا میں کیا تھا سب کچھ مجھے دکھایا گیا۔ پھر فرشتوں کو حکم ہوا کہ اسے دوزخ میں لے جاؤ۔ اتنے میں حکم ہوا کہ اس نے فلاں روز فلاں دن دمشق کی جامع مسجد میں خواجہ شریف کے ہاتھ کو بوسہ دیا تھا، ان کے ہاتھ کو چوما تھا کہ جس کی برکت سے اسے معاف کیا جاتا ہے۔ پھر فرمایا کہ قیامت کے دن کئی گنہگار صرف ہاتھ چومنے کی وجہ سے بخشے جائیں گے اور دوزخ سے نجات پائیں گے۔ پھر فرمایا کہ یوسف حجاج سے وفات کے بعد خواب میں دیکھ کر پوچھا گیا کہ تیری کیا حالت ہے، تیرے ساتھ کیا معاملہ ہے؟ کہا ہلاکت کے مقام میں ہوں لیکن امید ہے کہ بخشا جاؤں گا، ابھی تو ہلاکت کی جگہ ہوں لیکن بخشے جانے کی امید ہے۔ پوچھا کس نیکی کی وجہ سے تجھے امید ہے؟ کہا کہ کہتے ہیں کہ فلاں مجلس میں تو نے خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے دست مبارک کو ان کے ہاتھ کو عزت سے بوسہ دیا تھا، چوما تھا، تجھے ہم اس کام کے عوض بخش دیں گے۔ یہ یعنی اس سے کہا جا رہا ہے کہ اس کام کے بدلے تجھے بخشا جائے گا۔ پھر فرمایا کہ خواجہ قطب الدین چشتی قدس اللہ سرہ العزیز جامع مسجد سے نکلتے تو آپ کے اصحاب، آپ کے ساتھی لوگ حلقہ بنا لیتے، دائرہ بنا لیتے اور آپ کا دست مبارک ٹکا رہتا، جو آتا آپ کے دست مبارک کو بوسہ دے کر چلا جاتا۔ تو حلقہ بنا کر جو ہے آپ کا ہاتھ اسی پر ٹک جاتا، جو آتا آپ کے ہاتھ کو بوسہ دے کر چلا جاتا۔ پھر فرمایا کہ آثار الاولیاء میں لکھا دیکھا ہے کہ ایک بزرگ قسم کھا کر فرماتے ہیں کہ جو شخص کسی بزرگ یا شیخ کے ہاتھ کو بوسہ دے گا، چومے گا، وہ ضرور بخشا جائے گا، اس واسطے کہ اس لیے کہ مشائخ کا ہاتھ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا دست مبارک ہے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے مبارک ہاتھ ہے، جو مشائخ کا ہاتھ پکڑتا ہے گویا حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا دست مبارک پکڑتا ہے۔ تو یہ نسبت ہے، سلسلہ در سلسلہ حقیقت میں درمیان میں ہم کو واسطے نظر آ رہے ہیں، لیکن یہ واسطہ حضور علیہ السلام تک پہنچتا ہے۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ہاتھ کو، دست مبارک کو صحابہ کرام نے چوما، ان کے ہاتھ کو تابعین نے چوما، تابعین نے چوما، اس طرح سے یہ سلسلہ ہم تک پہنچتا ہے۔ تو ان کے ہاتھ کو چومنا گویا ایسا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کو چومنا۔ پھر فرمایا کہ امام اعظم کوفی رحمۃ اللہ علیہ مجلس میں بیٹھے ہوتے تو جب کوئی آتا آپ اٹھ کر اس سے مصافحہ کرتے، اور جب روانہ ہوتا یعنی جانے لگتا تو بھی اٹھ کر اس سے مصافحہ کرتے، ہاتھ چومتے، مصافحہ کرتے۔ پھر فرمایا کہ درویش حضرت داؤد علیہ السلام جب مسند حکومت پر بیٹھے، حکومت کے تخت پر جب بیٹھے اور عدل و انصاف کے لیے لوگ آتے تو آپ جو ہے مظلوموں کی داد رسی کرتے، مظلوموں کی جو ہے فریاد رسی کرتے، ان کی غمخواری کرتے۔ اور بنی اسرائیل کا جو بزرگ آتا خود مسند سے اٹھ کر اس کا ہاتھ چومتے اور آسمان کی طرف منہ کر کے کہتے کہ اے پروردگار، ان کے ہاتھ کو برکت تو عنایت کی ہے، اب اپنی پناہ بھی مرحمت فرما۔ اے درویش، اگرچہ تمام انبیاء معصوم تھے پھر بھی اپنے بارے میں خیر و برکت طلب کرتے تھے اور کہتے تھے کہ ان کے ہاتھ کو بوسہ دینے کی برکت سے ہمیں بخش۔ پھر فرمایا کہ جس روز یعنی جس دن حضرت یعقوب علیہ السلام کی یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو راستے میں کھڑے ہوئے ہر آنے جانے والے کے ہاتھ کو بڑی تعظیم و تکریم سے، بڑے ادب کے ساتھ جو ہے بوسہ دیتے، عظمت کے ساتھ بوسہ دیتے۔ وجہ دریافت کی گئی، وجہ پوچھی گئی تو فرمایا کہ بنی اسرائیل کے بزرگوں کی دست بوسی کی برکت سے، یعنی ان کے بزرگوں کے ہاتھ چومنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ملاقات عنایت فرمائی ہے۔ پھر فرمایا کہ درویش، خواجہ کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ہر صبح ایک بڑھیا کے پاس جا کر فرماتے کہ بڑھیا، محمد کے حق میں دعائے خیر کرنا، میرے حق میں خیر کی دعا کرنا، حالانکہ تمام موجودات میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی عزیز نہیں، کوئی پیارا نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے یہ سب کچھ جناب حضور علیہ الصلاۃ والسلام ہی کی وجہ سے پیدا کیا، جبکہ سرور کائنات خیر طلب کرتے ہیں، حضور علیہ السلام کے لیے سب کچھ بنایا گیا، اور پھر حضور علیہ السلام خیر کی طلب کر رہے ہیں تو ہم دوسروں کو تو ضرور ہی بزرگوں کی دست بوسی سے خیریت طلب کرنی چاہیے۔ یعنی ہم کو تو جو ہے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے علاوہ جتنے لوگ ہیں ان کو تو جو ہے بزرگوں کی دست بوسی یعنی ان کا ہاتھ چوم کر اپنے لیے بھلائی مانگنا چاہیے۔ پھر فرمایا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی راستہ چلتے اور کسی بوڑھے آدمی سے ملاقات ہوتی تو اس سے ایک قدم بھی آگے نہ بڑھتے،
کیونکہ آج جناب صلی اللہ علیہ وسلم سفید بالوں کی بڑی عزت اور حرمت فرمایا کرتے تھے، احترام کرتے تھے، اور جب وہ شیخ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک کو بوسہ دینے لگتا تو پہلے جناب صلی اللہ علیہ وسلم بوسہ دیتے۔ پھر فرمایا کہ ایک مرتبہ ایک جوان نشے میں بدمست یعنی نشے کے اندر چور گلی میں سے جا رہا تھا۔ جب اس نے خواجہ ابراہیم ادہم رحمۃ اللہ علیہ کو آتے ہوئے دیکھا تو فوراً سر قدموں پر رکھ دیا اور بڑی تعظیم و تکریم سے آپ کے دست مبارک کو، آپ کے ہاتھ کو بوسہ دیا یعنی چوم لیا۔ اسی رات اس جوان نے خواب میں دیکھا کہ بہشت میں جنت میں ٹہل رہا ہے۔ تعجب کرنے لگا کہ میں ایسا گنہگار اور مجھے یہ نعمت۔ آواز آئی کہ فی الواقع ایسا ہی ہے، ابھی تو ایسا ہی ہے کیونکہ تو نے آج میرے دوست کے ہاتھ کو بوسہ دیا ہے، چوما ہے، اس لیے تجھے بخش دیا گیا ہے۔ جب وہ جاگا تو خواجہ صاحب کی خدمت میں حاضر ہو کر توبہ کر لی۔ پھر فرمایا کہ جب حق تعالیٰ اللہ تعالیٰ کی عنایت اس کی توجہ شامل حال ہوتی ہے تو ہزاروں گنہگار ذرہ بھر تھوڑی سی رحمت کے سبب عذاب دوزخ سے خلاصی پا جاتے ہیں، چھٹکارا پا جاتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ جب لوگ آپس میں ایک دوسرے کے ہاتھ کو بوسہ دیتے ہیں، چومتے ہیں تو ہزاروں رحمتیں نازل ہوتی اور جب وہ دست بوسی سے ہاتھ چومنے سے فارغ ہو جاتے ہیں تو تمام رحمتیں ان پر نثار ہوتی ہے، نچاور ہوتی ہے، قربان ہوتی ہے۔ بعد ازاں اس کے بعد فرمایا کہ درویش سلوک میں آیا ہے، یعنی لکھا ہے کہ اہل تصوف اپنے جماعت خانے بیٹھے اس بات کے منتظر رہتے، اپنے جماعت خانے میں بیٹھ کر اس بات کا انتظار کرتے ہیں کہ کوئی آئے اور ہمیں اس کی دست بوسی حاصل ہو، ہاتھ چومنے کا موقع مل جائے، خواہ وہ تلاوت اور یاد حق میں ہی کیوں مشغول نہ ہو۔ اگرچہ کہ وہ اللہ کی عبادت میں، اللہ کی یاد میں، تلاوت میں ہی کیوں نہ لگے ہو، لیکن وہ تو جو ہے اس کے باوجود یہ چاہتے کہ کوئی اللہ والا آئے اور ہم اس کا ہاتھ چوم لیں۔ پھر فرمایا خواجہ جنید بغدادی قدس اللہ سرہ العزیز جب سجادے پر بیٹھ کر، مسند پر بیٹھ کر یاد حق میں مشغول ہوتے، اللہ کی یاد میں لگ جاتے، اور کوئی آ جاتا تو چھوڑ چھاڑ کر اس سے باتیں کرنے لگ جاتے اور باتوں ہی میں جس حاجت کے لیے آتا، جس ضرورت کے لیے آتا پوری کرتے۔ جب وہ واپس چلا جاتا تو آپ تلاوت میں مشغول ہوتے۔ بعد ازاں فرمایا اس کے بعد کہنے لگے کہ صاحب سجادہ بزرگوں پر واجب ہے کہ تلاوت میں مشغول ہوں، جب کوئی آئے تو تلاوت چھوڑ کر اس میں مشغول ہو جائے، یعنی جو آیا ہے اب اس کے اندر لگ جائے۔ اس واسطے کے مذہب سلوک کے مذہب کے مطابق حاجت مندوں کی حاجت روائی، ضرورت مندوں کی ضرورت کو پورا کرنا ورد اور وظائف سے افضل ہے، اوراد اور وظائف سے افضل ہے کہ کوئی ضرورت مند ہماری خدمت میں آیا ہے تو ہم اپنے اوراد و وظائف کو چھوڑ کر، معمولات کو چھوڑ کر اس کی پہلے حاجت روائی کرے، اس کی ضرورت کو پورا کرے، کیونکہ حاجت روائی کا ثواب، ضرورت کو پورا کرنے کا ثواب 1 سال کی عبادت کا سا ہوتا ہے، 1 سال کی عبادت کے برابر ہوتا ہے۔ پھر فرمایا کہ ایک روز ابو سعید مکہ کے کسی بزرگ کے ہاں کسی ضرورت کے لیے گئے، مکہ مکرمہ کے کسی بزرگ کے ہاں کسی ضرورت کے لیے گئے، تو اس وقت وہ درویش مشغول تھا، کسی کام میں تھا، آپ ناکام واپس آئے۔ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آئے تو غمگین اور اداس تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نور رسالت سے معلوم کر کے فرمایا کہ کیوں غمگین ہو، تمہارے چہرے پر غم کیوں ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ فلاں بزرگ کے متعلق میرا کچھ کام تھا، ان سے جڑا ہوا میرا کچھ کام تھا، سو جب میں گیا تو وہ ورد میں مشغول تھا، اپنے ذکر وغیرہ میں لگا تھا، اس لیے مجھے ناکام واپس آنا پڑا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس پر واجب تھا کہ حاجت مندوں کے کام میں مشغول ہوتا، ضرورت مندوں کے کام میں لگ جاتا۔ انصاف کا اقتضا تو یہ تھا، تقاضا تو یہ تھا کہ ورد چھوڑ کر، وظیفہ چھوڑ کر تیرا کام سر انجام دیتا، تیرا کام پورا کرتا، اور سر انجام کر کے یعنی تیرا کام پورا کر کے پھر ورد میں مشغول ہو جاتا، ذکر میں لگ جاتا۔ پھر فرمایا کہ درویش جس وقت خواجہ شبلی تلاوت میں مشغول ہوتے اور کوئی آ جاتا تو آپ فوراً اٹھ کر اس کی دست بوسی کرتے، ہاتھ چوم لیتے اور اس میں مشغول ہو جاتے، جب تک بیٹھا رہتا اس سے باتیں کرتے رہتے، جب چلا جاتا تو پھر یاد الہی میں مشغول ہوتے، اللہ کی یاد میں لگ جاتے۔ بعد ازاں فرمایا اس کے بعد کہنے لگے کہ خواجہ شمعون محب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ دل کیسا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کا عرش ضروری کام کے لیے اس کے دروازے پر آئے اور وہ اس کی حاجت روائی میں مشغول نہ ہو، اس کی ضرورت کو پورا کرنے میں نہ لگے،
تو یہ کیسا جو ہے دل اس کا ہے کہ اللہ کا عرش ضروری کام کے لیے آئے، یعنی عرش سے آپ کی مراد دل تھی، تو یعنی کوئی ضرورت مند آئے تو اس کی ضرورت کو پورا کرنا چاہیے، کیونکہ حدیث میں آیا ہے کہ قلب المومن عرش عرش اللہ تعالی، یعنی دل جو ہے اللہ تعالیٰ کا عرش ہے۔ بعد ازاں فرمایا، اس کے بعد فرمایا کہ ایک مرتبہ سلطان ناصر الدین علیہ الرحمہ والغفران یہ جو ہے ملتان کی طرف گیا، تو جب اجودھن پہنچا تو میری زیارت کے لیے آیا اور خدمت کی شرائط بجا لا کر خدمت کی شرطوں کو جو ہے اس نے خدمت کی شرطوں پر عمل کرتے ہوئے جو ہے واپس چلا گیا۔ تو یہ جو ہے خواجہ حضرت بابا فرید مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سلطان ناصر الدین میری زیارت کے لیے آیا، خدمت کی شرطوں کو جو ہے قبول کر کے واپس چلا گیا۔ پھر فرمایا کہ جب لوگوں کی آمد و رفت سے تنگ آ گیا، آنے جانے سے تنگ آ گیا، تو تنہائی اختیار کرنی چاہیے، اکیلا رہنا چاہا۔ پھر دل میں خیال آیا کہ خواجگان نے ایسا نہیں کیا، بزرگوں نے ایسا نہیں کیا، بلکہ ان کا طریقہ یہ تھا کہ سب سے مصافحہ کرتے تھے۔ سو میں چھت پر بیٹھتا تو میں بھی اب چھت پر بیٹھنے لگا اور دونوں ہاتھ نیچے لٹکا دیتا، لوگ آ کر ہاتھ کو بوسہ دے جاتے تھے اور مصافحہ کر جاتے۔ کثرت ہجوم کی وجہ سے، زیادہ بھیڑ بھاڑ کی وجہ سے ہر روز ہر دن تقریباً 10 کرتے پھٹ جاتے، جو لوگ بطور تبرک لے جاتے، وہ پھٹے ہوئے کرتے لوگ تبرک کے طور پر لے جاتے تھے۔ 10 کرتے روزانہ بھیڑ بھاڑ کی وجہ سے پھٹ جاتے تھے، کھینچا تانی کی وجہ سے۔ تو مجھے ان کے حسن عقیدت پر تعجب آتا ہے کہ لوگ کتنی عقیدت رکھتے ہیں، اچھی عقیدت رکھتے ہیں، کہ دیکھو کیسا راسخ اعتقاد ہے، مضبوط عقیدے والا ہے، کہ جمعہ کے دن نماز پڑھ کر واپس آتا تو لوگوں کی بھیڑ سے تنگ آ جاتا۔ چنانچہ ایک جمعہ کو میرا پاؤں فراش نے کھینچا تاکہ بوسہ دے، یعنی میرا پاؤں جو ہے کسی شخص نے کھینچ لیا تاکہ مجھے بوسہ دے، کسی نے کھینچ لیا تو اس لیے کھینچا تاکہ مجھے بوسہ دے دے۔ تو یہ بات مجھے ناگوار گزری۔ اس نے کہا شیخ فرید اس بات کا شکریہ ادا کرو کہ آپ جیسے لاکھوں آپ کی پائی بوسی کے خواہش مند ہیں، لاکھوں لوگ آپ کے قدم چومنے کے خواہش مند ہیں۔ اس کی بات جو ہے مجھے پسند آئی۔ بعد ازاں فرمایا، اس کے بعد کہا کہ جو شخص اللہ کی بارگاہ میں عزیز ہے وہ خلقت میں بھی عزیز ہے، جو شخص اللہ کی بارگاہ میں محبوب ہے وہ لوگوں کے اندر بھی ایسا شخص عزیز ہے، پیارا ہے، اللہ کی بارگاہ میں ایسا شخص بھی جو ہے محبوب ہے۔ اس کے بعد پھر فرمایا کہ تو میں نے ایک مرتبہ اپنے پیر، آپ نے فرمایا کہ میں نے ایک مرتبہ اپنے پیر خواجہ قطب الدین بختیار اوشی قدس اللہ سرہ العزیز سے سنا کہ میں خانہ کعبہ کا طواف ایک بزرگ کے ہمراہ کر رہا تھا، ایک بزرگ کے ساتھ میں خانہ کعبہ کا طواف کر رہا تھا۔ تو اتنے میں ایک اور شخص نے آ کر سلام کیا تو وہ اس بزرگ سے باتیں کرنے لگا، تو وہ بزرگ جو ہے اس سے باتیں کرنے لگا۔ تو مجھے تعجب ہوا کہ ایسا کرنا واجب نہ تھا، ایسا کرنا واجب نہ تھا۔ تو فوراً مجھ سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ میں نے سنا ہے کہ ایک مرتبہ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایسا ہی کیا تھا، سو میں نے بھی ایسا ہی کیا۔ تو یعنی بزرگ جو ہے باتیں کرنے لگ گئے اس شخص سے، تو مجھے تعجب ہوا، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کو تعجب ہوا۔ تو بہرحال تعجب ہوا تو میں نے بھی تعجب میں یہ کہہ دیا خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ آپ جو ہے طواف کرتے کرتے جو ہے اس سے باتیں کر رہے ہیں، حالانکہ جو ہے ایسا کرنا نہیں چاہیے تھا آپ کو۔ تو اس نے کہا کہ
میں نے سنا ہے کہ ایک مرتبہ حضور علیہ السلام نے بھی ایسا ہی کیا، یعنی طواف کے دوران کچھ بات آ گئی تو آپ جو ہے اس میں مشغول ہوئے۔ تو بہرحال فراش اوپر ایک لفظ گزرا ہے، تو اس کے معنی یہ بھی آ سکتے ہیں کہ جو یعنی لوگوں کو بچھات وغیرہ اجرت پر دیتا ہے شادی بیاہ کے، وہ اس میں یہ معنی بھی آتے ہیں، اور یعنی فرش بچھات بچھانے کا کام جو انجام دیتا ہے، خدمت وغیرہ کرتا ہے، تو یہ معنی بھی آ سکتے ہیں۔ تو اس شخص نے جو ہے حضرت کا پاؤں پکڑ کر کھینچا تھا بوسہ دینے کے لیے۔ اب اس کے بعد ازا فرمایا، اس کے بعد فرمایا کہ ہفتے یا 2 ہفتے بعد اپنے پیر کی خدمت میں حاضر ہوتا۔ میں جو ہے ہفتے یا 2 ہفتے بعد، یعنی 1 ہفتے 15 دن میں آتا جاتا رہتا تھا، برخلاف اس کے برخلاف شیخ بدر الدین غزنوی اور دوسرے عزیز چاہنے والے جو ہے ہمیشہ حاضر خدمت رہتے تھے۔ میں وقفے سے جاتا تھا۔ جب میرے پیر کی وفات کا وقت نزدیک آ گیا، قریب آ گیا، تو اس وقت ایک بزرگ کو آپ کی جانشینی کی بڑی آرزو تھی، یعنی کہ بھائی میں ان کا جانشین بنوں، مگر آپ نے مرتے دم فرمایا کہ یہ عصا، نالین اور چوبی اور جامہ، یعنی یہ ساری میری چیزیں مقدس چیزیں یہ شیخ فرید کو دینا، یعنی حضرت خواجہ بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کو دینا۔ تو الغرض جس رات آپ کا انتقال ہونے والا تھا، میں نے ہاسی میں خواب دیکھا، ایک علاقے میں خواب دیکھا کہ آپ کو بارگاہ الہی میں لے جا رہے ہیں۔ صبح میں ہاسی سے روانہ ہوا اور چوتھے روز شہر دہلی میں پہنچ گیا تو قاضی حمید الدین ناگوری رحمۃ اللہ علیہ نے وہ جامہ یعنی ٹوپی، عصا وغیرہ اور یہ نالین مجھے دیے، تو میں نے 2 گانا ادا کر کے پہن لیے اور خواجہ صاحب کے مکان پر 3 روز ٹھہرا، 3 دن ٹھہرا، اور پھر وہاں سے ہاسی کی طرف روانہ ہوا۔ وہاں سے آنے کی وجہ یہ ہوئی کہ سرہنگا نام کا ایک آدمی ہاسی سے میری زیارت کے لیے اجودھن آیا۔ 3 روز تک، 3 دن تک خانقاہ میں آتا رہا، لیکن دربان نے اندر آنے نہ دیا۔ جب میں باہر نکلا تو اس نے سر قدموں پر رکھ دیا اور رو دیا۔ میں نے پوچھا کیوں سرہنگا، روتے کیوں؟ کہا کہ ہاسی میں آپ کی زیارت آسانی سے ہو جاتی تھی، اب دشوار ہو گئی، اب مشکل ہو گئی ہے۔ یاروں سے کہا کہ میں ہاسی جاؤں گا، تو انہوں نے کہا کہ خواجہ قطب الدین نے آپ کو یہاں ٹھہرنے کا حکم کیا تھا، آپ کیوں جاتے ہیں؟ میں نے کہا کہ خواجہ صاحب نے جو نعمت مجھے عطا کی ہے وہ جنگل اور شہر میں یکساں ہے۔ اس فصل کے اندر ابھی اوپر جو لفظ گزرا کہ قاضی حمید الدین ناگوری رحمۃ اللہ علیہ نے جو ہے یعنی آپ نے یہ ابھی خواب سنا کہ بزرگ کو آپ کی جانشینی کی بڑی آرزو تھی، مگر آپ نے مرتے دم یہ فرمایا تھا کہ یاسا نالین چوبی، یعنی چوبی فارسی میں لکڑی کے بنے ہوئے کو کہتے ہیں، تو لکڑی کے بنے ہوئے جوتے، لکڑی کے بنے ہوئے جوتیاں وغیرہ وہ جو ہے مجھے عنایت فرمانے کے لیے کہا۔ تو بہرحال بعد ازاں فرمایا، اس کے بعد فرمایا کہ اس حکایت سے مقصود یہ ہے کہ ہر حال میں بزرگوں کی دست بوسی کرنی چاہیے، ہاتھ چومنا چاہیے، شاید کسی کی دست بوسی سے، ہاتھ چومنے سے نجات حاصل ہو جائے۔ شیخ الاسلام یہ فوائد ختم کرتے ہی اندر چلے گئے، فائدے کی باتوں کو ختم کرتے ہی اندر چلے گئے، اور میں اور لوگ واپس چلے آئے۔ الحمدللہ علی ذالک، اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس بات پر بے انتہا شکر ہے، اور آج کے اس سلسلہ درس کو ہم یہیں پر موقوف کرتے ہیں۔ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ رب العالمین ہمارے پڑھنے کو اور سننے کو اپنی مقدس بارگاہ میں قبول فرمائے اور نجات کا ذریعہ بنائے۔ آمین۔ وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، والحمد للہ رب العالمین۔